پہلی بات یہ تھی کہ میں نے اسم ذات اللہ اللہ کا ورد زیادہ کیا، اللہ 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 اللہ، ہر وقت اللہ کے اسم کا میں نے ورد کیا، پہلی بات۔ دوسری بات لکھتے ہیں کہ میں نے حضور پہ درود زیادہ سے زیادہ پڑھا، اور درود شریف وہ چیز ہے کہ جو مقام نماز روزے حج زکوٰۃ سے نہیں مل سکتا، حضور کا قرب ہے، بے شک نمازوں سے بھی ہوتا ہے، نیک عمل کرے تو اللہ اس کے رسول کا قرب بھی ہوتا ہے، لیکن درود شریف وہ چیز ہے کہ جو نماز عبادت سے سالیہ سال لگ جاتے ہیں، لیکن درود شریف کثرت سے پڑھے تو وہ کام صرف چند سالوں میں یا چند مہینوں میں ہو جاتا ہے۔ یہ وہ رستہ ہے۔ میں کبھی کبھی مثال دیتا ہوں، کوئی ڈاکٹر ہو نا، وہاں لائن لگی ہو اور سب لائن میں جاتے ہوں، اللہ جانے ہمارا نمبر صبح آئے گا یا شام کو آئے گا، اور ایک شارٹ رستہ ہو، شارٹ اینڈ کٹ۔ اب کسی ڈاکٹر کسی پہ مہربان ہو تو اس راستے سے بلا لے، تو عبادت کے ذریعے پہ اللہ اس کے رسول کا قرب ملتا ہے، لیکن ایک راستہ ایسا ہے جسے شارٹ اینڈ کٹ بولو، وہ حضور پہ درود پڑھنا ہے، حضور پہ درود پڑھنا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کو مرشد کامل نہ ملے تو وہ درود پڑھے، حضور خود اس کے مرشد بن جائے۔ مرشد کامل کی تلاش پہلے ضروری ہے، ڈائریکٹ مت کوشش کرنا، لیکن اگر حضور پہ درود پڑے گا تو حضور خود اس کا کام سنبھال لیں گے۔ حضرت قبلہ حاجی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ پاک میں گئے مسجد نبوی میں، تو مسجد نبوی میں اس زمانے کی شیخ الحدیث ترکی حکومت تھی، ان ظالموں کی حکومت نہیں تھی، ترکی حکومت تھی، اہل سنت والجماعت کی حکومت تھی۔ آج سے 1924 میں ان ظالموں کی حکومت آئی سعودیہ والوں کی۔ اس وقت شیخ الحدیث تھے السید طاہر علی، اس زمانے میں تھے، اور بڑے بڑے علماء کی یہ استاد ہیں۔ یہ طاہر القادری صاحب قبلہ، مجھے ان کے بارے میں بات نہیں کرنی، وہ بھی لوگ اور علماء ان کے بارے میں جو بھی کہتے ہوں، لیکن میں تو سنا رہا ہوں کہ طاہر القادری صاحب کے دادا استاد ہیں، طاہر القادری صاحب کے بھی دادا یا پردادا استاد ہیں۔ ان کی سند حدیث دیکھو، سید طاہر علی مسجد نبوی میں شیخ الحدیث تھے، حدیث پڑھاتے تھے، اور انہوں نے وہاں بٹھا کے حضور کے روزے کے آگے کہا کہ میں تجھے دلال خیرات کی اجازت دیتا ہوں، قصیدہ بردہ کی اجازت دیتا ہوں، حزب اعظم کی اجازت دیتا ہوں، میں تجھے بہت ساری چیزوں کی اجازت دیتا ہوں، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ درود تجھے میں خاص تحفے میں دیتا ہوں۔ سبحان درود اللہ۔ کون سا تھا؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ صلی اللہ اب تعالی تو یا رسول اللہ کو لوگ شرک کہتے ہیں، ہمارے دادا کو تو درود یہی دیا گیا جس میں یا رسول اللہ تھا۔ پھر ہم کیسے رکے اس سے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، قلت ہیلتی وانت وسیلتی ادرکنی انت لہا ولکل کرب عظیم فرجا بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درود روز 313 دفعہ پڑھنا۔ قبلہ حاجی علی پشا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضور اس کا فائدہ تو یہ ہے کہ وفیہ سر عظیم یہ لدفع الکروب فروج، اس میں تو بہت بڑا راز ہے، مصیبتیں تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ کا اور فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ زیادہ پڑے گا تو تولا امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، تیرا ہر کام حضور خود سنبھال لیں۔ سبحان اللہ۔ ارے حضور کام سنبھال لیں، پھر ضرورت کیا؟ تیرا ہر کام حضور سنبھال لیں گے۔ الحمدللہ علی اکبر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کام تو حضور نے سنبھال لیا، لیکن ان درود کے صدقے اور وسیلے سے ان کی اولاد کا کام بھی آج حضور سنبھال لیں۔ کیچڑیں اچھلتی ہیں، بڑا بڑا کہتے ہیں یہ سید نہیں ہے، لیکن بال بھی باقا نہیں ہوا۔ الحمدللہ یہ صدقہ ہے محمد عربی کے نالین کا کہ ہمارا کام ہم نے حضور کو سونپ دیا ہے، اللہ اس کے رسول کو سونپ دیا ہے۔ مجھے تو کبھی کبھی وہ قصہ بابا فرید کا یاد آ جاتا ہے نا، کہ بابا فرید اپنے مرشد کی بارگاہ میں کبھی کبھی عرض کرتے، سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حسابی کمو بیشرا۔ کوئی کسی کو پیسہ دے اور کہیں کہ ویپار میں لگا دینا، وہ پوچھے کہ تیرے پیسے کتنے، میں تو کچھ نہیں جانتا، میں نے تو آپ کو روپیہ دے دیا، کم ہوا زیادہ ہوا میں نے تو موڑی دے دی، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے، میں نے تو اپنی رقم سپرد کر دی۔ الحمدللہ ہم نے تو ہمارے حال کو اللہ اس کے رسول کو اور غوث اعظم اور علی اکبر شاہ کو سپرد کر دیا ہے۔ اب وہی جانے تو دانی حساب کم و بیشرا۔ تو حضرت قبلہ حاجی رضی رحمۃ اللہ کو درود دیا اور اس میں یہ کہا کہ تو اگر یہ پڑھے گا تو تیرا ہر کام خود حضور سنبھال لیں گے۔ اب اس سے بڑی بات کون سی ہے؟ اب بس میری صرف چند منٹ میرے پاس باقی ہیں۔ پھر اس میں آپ نے لکھا کہ دوسرا کام یہ کہ میں درود شریف زیادہ پڑھتا ہوں۔
5 کام فرمائے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ میں ہر حال میں خدا سے ڈرتا ہوں، چاہے سر ہو یا جہر ہو، تنہا ہوں کمرے میں یا باہر ہوں، ہر حال میں خدا کا خوف۔ ظاہر میں تو سب ڈرتے ہیں، خدا کا خوف، خدا کا خوف، ظاہر میں تو سب ڈرتے ہیں، لیکن تنہائی ہوتی ہے تو پھر وہ ڈر نہیں رہتا، وہ ڈر نہیں رہتا۔ ظاہر میں سب ڈرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ تیسرا کام یہ ہے کہ ہر حال میں اپنے رب سے ڈرتا رہا، چاہے تنہائی ہو اور چاہے محفل ہو، ہر حال میں نے یہی سمجھا کہ میرا رب حاضر و ناظر ہے۔ خالی رب اللہ کہنا کافی نہیں ہے، استقاموں میں یہی آ گیا کہ خدا سے ہر حال میں ڈرنا۔ اب چوتھی بات فرماتی ہیں، کون سی ہے؟ چوتھی بات یہ ہے کہ میں نے اپنا ہر کام اللہ اس کے رسول کو سپرد کر دیا، سب کام اللہ اس کے رسول کو سپرد کر دیا۔ میں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میری نیکیاں ٹوٹی پھوٹی تیرے اور تیرے حبیب کو سپرد کی، مولا میری ملکیت، مولا میری جائیداد، مولا میری کھیتیاں، مولا میری مرید، سب کام میں نے اللہ اس کے رسول کو سپرد کر دیا ہے نا۔ میرا کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ اس کے رسول کا ہے۔ اب اللہ جانے اس کا رسول جانے، سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حسابی کم و بیشرا۔ اب اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، میں نے ہر کام اللہ اس کے رسول کو سپرد کر دیا۔ پھر فرماتی ہیں کہ 5واں کام یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہا۔ مصیبت آئی تو بھی راضی، انعام ملا تو بھی راضی، دکھ آیا تو بھی راضی، سکھ آیا تو بھی راضی، تندرستی آئی تو بھی راضی، بیماری آئی تو بھی راضی، ہر حال میں اللہ کی مرضی پہ راضی رہا۔ کہا زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 5 کام اپنا لو، اللہ تم کو اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ یہ 5 کام، اور حقیقت میں دیکھنے جاؤں نا تو تمام اسلام کا نچوڑ یہی 5 کام ہے۔ یہ 5 کام اپنا لو، اللہ تم کو اونچا مقام عطا فرما دے گا۔ یہ ذریعے ہیں، یہ اسباب ہیں۔ تو بہرحال اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اپنے کوشش کریں، محنت کریں، آپریشن کروائیں، سب کچھ کروائیں، لیکن پھر بھی اگر وہ بات ہمارے ہاتھ سے نکل جائے تو بس حکم یہ ہے کہ کہیں انا للہ، بس ہم اللہ کے لیے ہیں اور اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اب یہ باتیں تو ہوئی، ان الذین قالوا ربنا اللہ،